من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابی وامہ واخی وبنی وشیعت آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی صلوات بر محمد علیہ ارشاد سرور کائنات ہے میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گی۔ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، حدیث ثقلین اس حدیث کو کہا جاتا ہے۔ ثقلین کا مطلب دو گراں قدر چیزیں، دو وزنی چیزیں۔ اللہ کے رسول نے امت کی ہدایت کے لیے انتظام کیے ہیں، اور ان انتظام کا نام قرآن اور اہل بیت ہے۔ الحمدللہ ہم سب ان دونوں سے متمسک ہیں اور ان دونوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان دونوں سے وابستہ ہیں۔ ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں قرآن ہوگا۔ قرآن کا پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، سننا ثواب ہے، ایسے ہی اہل بیت کا ذکر کرنا ثواب ہے، ذکر سننا ثواب ہے، اور ذکر لکھنا بھی ثواب ہے۔ اہل بیت اطہار قرآن کی جانب ہدایت کرتے تھے، اور قرآن اہل بیت کی جانب ہدایت کرتا تھا۔ وہ قرآن جو آج فراموش کر دیا جا رہا ہے، اس قرآن کے بارے میں اس امام نے یہ فرمایا ہے جس امام کی آج شب شہادت ہے۔ آج جس امام کی شب شہادت ہے اور جن کا تابوت اٹھانے کے لیے اور جن کا غم منانے کے لیے اور جن کا ذکر سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس امام نے قرآن کریم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے اور ہمارے پاس صرف قرآن کریم ہو تو ہمیں تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔
کتنی عظیم بات امام نے فرمائی ہے کہ اگر پوری دنیا ہمیں چھوڑ دے اور ہمارے پاس فقط قرآن کریم ہو تو ہمیں تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ کتنا اٹیچ ہے اہل بیت قرآن سے اور قرآن کتنا اٹیچ ہے اہل بیت سے، دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ قرآن ہمیں روزانہ پڑھنا تھا، وعدہ، یہ عہد کر کے ہم پروردگار کے ہاں سے آئے ہیں کہ روزانہ 50 آیتیں ہمیں پڑھنا ہے۔ وعدہ وفائی اگر نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں رہے گا۔ اور ہم سب عزاداری امام کر رہے ہیں، عزاداری امام بھی وعدہ طفلی کو ادا کرنے حسین آئے ہیں، ہر عزادار جانتا ہے۔ اسلام میں وعدہ اتنا اہم ہے کہ مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے، شہادت دی ہے، وہ وعدہ طفلی ہے، جو نوحوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، سلام مرثیہ میں بھی سنا ہوگا، اور مجالس میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وعدہ طفلی کو ادا کر چکے شبیر۔ تو یہ وعدہ طفلی یعنی بچپن کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے آئے۔ بڑا اہم ہے وعدہ وفا کرنا۔ امام نے فرمایا کہ ہم جب اللہ ہمیں دنیا میں بھیج رہا تھا تو اس نے بھیجنے سے پہلے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم نے عہد کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، دنیا میں جا کر روزانہ ہمیں کم از کم 50 آیتیں پڑھنی ہیں۔ اگر ہم روزانہ قرآن کریم کی 50 آیتیں پڑھ رہے ہیں تو ہم وعدہ وفا کر رہے ہیں، اور جب وعدہ وفا کریں گے تو پھر سکون ملے گا، برکت ملے گی۔ علی کے چاہنے والوں سے بڑھ کر کوئی ہے جو وعدہ وفائی کرے؟ دعوت ذوالعشیرہ وہ دعوت ہے کہ جس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے رسالت دی گئی ہے، میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں، میرے کار رسالت میں کون میرا مددگار ہوگا؟ اور جو میرا مددگار ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، اور وہی میرا بھائی ہوگا۔ علی کے فضائل جب پڑھے جاتے ہیں تو یہی پڑھا جاتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے سب کو پہلے کھلایا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تم میں کون ہے جو ہمارے ان کاموں میں ہماری نصرت کرے، ہماری مدد کرے؟ اور جو ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ کس نے لبیک کہی؟ کس نے وعدہ کیا کہ ہم مدد کے لیے تیار ہیں؟ کہا ایک 9 یا 10 سال کا بچہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم ہیں۔ رسول اللہ نے بٹھال دیا، پھر کہا کوئی ہے جو ہمارے کاموں میں میری مدد کرے؟ کوئی نہیں بولا، پھر وہی بچہ اٹھا، رسول نے پھر بٹھال دیا، پھر رسول نے کہا کوئی ہے جو ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرے؟ ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ کار رسالت۔ اس کار رسالت میں جو ہماری مدد کرے گا وہی ہمارا جانشین ہوگا۔ پہلی دعوت میں جلدی لوگ تیار نہیں ہوتے، بعد میں تو سب مزہ لینے آ جاتے ہیں۔
शुरुआत का दौर वो मेहनतों का होता है, वो जज्बों का होता है, वो कुर्बानियों का होता है, वो इम्तिहान का होता है, मुश्किलात का होता है। रसूल पूछ रहे हैं, मजमा खा पी कर बैठा है, कोई तैयार नहीं है, लेकिन एक अली उठ रहे हैं, बिठाल दिए जा रहे हैं। रसूल सवाल करते हैं, अली उठ जाते हैं, फिर बिठाल दिए जाते हैं। या अली, आप बार बार उठ क्यों रहे हैं? जब नबी ने एक मर्तबा बिठाल दिया तो बैठ जाना चाहिए था, ये बार बार उठ क्यों जा रहे हैं? तो अली फरमाएंगे, जब जब नबी पुकारेंगे तब तब अली तैयार नजर आएंगे। जब जब नबी नुसरत के लिए पुकारेंगे, कोई आवाज दे या ना दे, अली लब्बैक कहने के लिए तैयार रहेगा। यानी दावते ज़ुलशीरा में अली ने वादा कर लिया कि आपके कारे रिसालत में अली मददगार होगा। आप जो भी दीन का काम करेंगे, नबुवत और रिसालत का जो भी काम करेंगे, उसमें मददगार अली रहेगा। ये वादा कर लिया। रसूल ने क्या वादा किया है? जो हमारे कारे रिसालत में मदद करेगा वो मेरा जानशीन होगा। तो अब रसूल अल्लाह की मदद मौला अली ने बद्र में की, ओहद में की, खंदक में की, खैबर में की, दावते ज़ुलशीरा में की, शबे हिजरत की, हर जगह दावते ज़ुलशीरा में जो वादा किया था उस वादे को अली वफा कर रहे हैं। हर मैदान में मदद कर रहे हैं, हर जगह नुसरत कर रहे हैं। अब मुसलमानों से पूछो कि जो नबी ने दावते ज़ुलशीरा में अली से वादा किया था, वो वादा पूरा किया है या नहीं किया है? हमसे भी वादे हैं, अमल खैर करो जन्नत मिलने वाली है, नमाज पढ़ो जन्नत मिलने वाली है, रोज़ा रखो जन्नत मिलने वाली है, हज करो जन्नत मिलने वाली है, अमर बिल मारूफ करो जन्नत मिलने वाली है। हर चीज़ हमसे भी वादे हैं। ये तो हज़ारों साल के बाद हैं, इतने वसीलों के बाद ये वादे हम तक पहुँचे हैं। वो वादे जो डायरेक्ट हैं, नबी और अली से सामने सामने के हैं, ये वादा रसूल अल्लाह ने पूरा किया या नहीं किया? रसूल अल्लाह ने वादा पूरा किया या नहीं किया? अली ने जो वादा किया था नुसरत का, अली ने भरपूर वादा निभाया है, हर मैदान में निभाया है, हर जगह निभाया है, चाहे जितने खतरात हों, अली ने वादा पूरा किया। जब अली ने पूरा वादा कर लिया तो अब नबी को भी वादा पूरा करना है जो दावते ज़ुलशीरा में किया था। कहा लोग अगर गदीर छुपाएं तो अली वाले कभी गदीर छुपा नहीं सकते। कहा क्यों? कहा नबी के वादे की वफा का नाम गदीर है। नबी के वादे की वफा का नाम गदीर है। जो दावते ज़ुलशीरा में वादा किया था उसी को गदीर में निभाया है। और फिर गदीर से हमें एक अमानत दी है, तो रसूल अल्लाह ने वादा निभाया है, हमें भी अपना वादा निभाना है कि हम परवरदिगार से वादा करके आए हैं। ये कुरान हमें पढ़ना है, हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? आज का नौजवान ही क्यों, आज का हर इंसान जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, उसे कोई भी सजा दे दो, उससे बस मोबाइल नहीं छीन सकते। उसे एक दिन भूखा रखो चल जाएगा, एक दिन बात न करो चल जाएगा, एक दिन उसे पैसा न दो चल जाएगा, लेकिन एक दिन उससे मोबाइल छीन लो
نہیں چلے گا۔ چل جائے گا؟ اتنا ہم موبائل سے اٹیچ ہو چکے ہیں کہ ساری سزا دے دو چلے گا، لیکن موبائل چھین لیا جائے، ضبط کر لیا جائے، لے لیا جائے، نہیں چلے گا۔ نہ بچے سے یہ کیا جا سکتا ہے، نہ جوان سے، نہ نوجوان سے، نہ بڑے سے، نہ بزرگ سے، کسی سے نہیں۔ سب موبائل میں گرفتار ہیں۔ بغیر موبائل کے رہ نہیں سکتے۔ سب کا علم اسی موبائل میں ہے، سب کی جان اسی موبائل میں ہے، سب کا پیسہ اسی موبائل میں ہے، سب کے کاغذات اسی موبائل میں ہیں، سب کے راز اسی موبائل میں ہے، سب کی محبتیں اسی موبائل میں ہے، سب کی نفرتیں اسی موبائل میں ہے، سب کا کاروبار اسی موبائل میں ہے یا نہیں ہے؟ بغیر موبائل کے نہیں رہ سکتے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہمیں ساری دنیا چھوڑ دے، فقط ہمارے پاس قرآن کریم ہو تو ہمیں تنہائی نہیں لگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہمیں چھوڑ دے، ہم قرآن کو نہ چھوڑیں۔ رسول نے یہی تو کہا تھا کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے۔ ہم نہ عزاداری چھوڑیں، نہ تلاوت قرآن چھوڑیں۔ ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ ان دونوں سے وابستہ رہنا ہے۔ ہم موبائل کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اسی میں ہمارا سارا ڈاکومنٹس ہے، سارا پروف اسی میں ہے، سارا کاروبار اسی میں ہے، سارے رابطے اسی میں ہیں، ساری گواہیاں اسی میں ہیں، سارے ریفرنس اسی میں ہیں۔ نہیں چھوڑ سکتے۔ اہل بیت بھی قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اسی قرآن سے دلیل دیں گے، یہی قرآن ہماری گواہی دے گا۔ کہا کیوں؟ کہا جب قافلہ اسیروں کا بازاروں سے گزرا ہے تو ہر ایک نے شان امامت میں گستاخی کی، تو امام نے جو ہے تلاوت قرآن فرمائی۔ امام نے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ پڑھا تو سامنے والے نے کہا تم کیسے قیدی ہو، یہ تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ آیت جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا کس کی شان میں اتری ہے؟ کہا یہ تو رسول اور آل رسول کی شان میں ہے۔ کہا ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں۔ انما یرید اللہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں آیت تطہیر پڑھا ہے۔ اس سے آپ کا کیا رابطہ ہے؟ کہا ہم ہی ہیں جن کی شان میں اتری ہے۔ تو اگر یہ اہل بیت نے قرآن سے وابستگی کی ہے تو سارے پروف جو ہے یہیں سے ملنے والے ہیں۔ جیسے ہم موبائل سے اٹیچ ہیں، اے کاش ایسے ہم قرآن اور اہل بیت سے اٹیچ ہو جاتے تو دنیا بھی کامیاب ہوتی، آخرت بھی کامیاب ہوتی۔ یہ تنہائی ہمیں نہیں لگے گی۔ امام فرماتے ہیں اگر پوری دنیا بھی ہمیں چھوڑ دے اور قرآن ہمارے پاس ہے تو ہمیں تنہائی نہیں لگے گی۔ قرآن اور نماز اہل بیت نے کسی مرحلے میں نہیں چھوڑا ہے۔ تلاوت قرآن بھی کی ہے، نماز بھی کی ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمیں زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی۔ قرآن جب پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے بات کرتا ہے، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بندہ اللہ سے بات کرتا ہے۔
قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خالق مالک رازق ہم سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایماندار بندو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تم سے کیا بات کر رہا ہے؟ اے ایمان والو نماز، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اے ایمان والو والدین کے ساتھ احسان۔ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ احساس ہو کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو وہ شرف دیا ہے جو کسی امت کو نہیں ملا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کلیم اللہ کا مطلب اللہ سے کلام کرتے تھے۔ کہاں کلام کرتے تھے؟ ہر جگہ نہیں، کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا، اس پیڑ کے پاس جانا پڑتا تھا، تب وہ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ ایک نبی اللہ سے ہر جگہ بات نہیں کر سکتا تھا، کوہ طور پہ جاتا تھا، اس پیڑ کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے پیڑ کو وسیلہ بناتا تھا، ذریعہ بناتا تھا، اور وہاں کلام کرتا تھا، اسی پیڑ سے آواز آتی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے یہ شرف ہمیں دیا ہے۔ موسیٰ کو اگر کلام کرنا ہوتا تھا تو پہاڑ طور پہ جاتے تھے، درخت پہ جا کے وہاں باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے کہ اگر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ یہ 5 ٹائم کی نماز جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری سمجھ میں تو کبھی نہیں آیا۔ کیا یہی تو فرق ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنے میں اور نہ سمجھ کر پڑھنے میں؟ نماز تو پڑھتے ہی ہیں کہ واجب ہے، ماں باپ نے سکھا دیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سنی ہے، نماز کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں یہ تو معلوم رہے، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں یہ تصور تو رہے۔ امام جب نماز پڑھتے تھے ہر چیز ہمیں قرآن و اہل بیت سے ملے گی۔ اللہ سے کلام کرنا ہے نماز، ہم نماز میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ سورہ الحمد یہ ایسا سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہو سکتی، اور بغیر سورہ الحمد کے مجلس بھی نہیں ہوتی، اور بغیر سورہ الحمد کے فاتحہ بھی نہیں ہوتا، اور بغیر سورہ الحمد کے کوئی نظر و نیاز بھی نہیں ہوتی۔ یا ہوتی ہے؟ تو کبھی سوچا کہ سورہ الحمد میں کیا ہے؟ کہ جب کوئی عالم ذاکر خطیب منبر پہ آتا ہے تو پہلے کہتا ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہ کی رحمت اس پہ ہو جو سورہ فاتحہ پڑھے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھوا لیتا، اس کے بعد خطبہ شروع کرتا ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ سورہ فاتحہ میں ہے کیا؟ مرحومین کو بخشوانا ہے تو فاتحہ پڑھ تو دیا، کبھی ہم نے سوچا؟ نظر و نیاز دلانی ہے، سورہ الحمد پڑھا، کبھی سوچا؟ نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہو سکتی، کبھی ہم نے سوچا؟ اگر سوچ کے پڑھتے تو پڑھنے میں بھی لطف آتا، مزہ آتا، تھوڑا وقت دیتے، جلدی بھی نہ کرتے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بس یہ سوچنا ہے کہ حاضری لگانا ہے، کہیں بابا ناراض نہ ہو جائیں، تو کہیں مما ناراض نہ ہو جائیں، کہیں بھائی شکایت نہ کر دے، کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ بے نمازی ہے، تو بس حاضری لگانا ہے، ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر سمجھ کر پڑھتے تو کوئی تعریف کرے نہ کرے،
سکون اور اطمینان کے ساتھ، سنت اور مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم خدا کی بارگاہ میں ہیں۔ نماز میں جب اہل بیت آتے تھے تو دنیا مافیا سے بالکل الگ ہو جاتے تھے۔ اس کا پروف کہ مولا علی کے پیر میں تیر لگا، جب بھی نکالا جاتا تھا مولا تڑپ جاتے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے پیر سے تیر ایسے نہیں نکلے گا، علی تڑپ جاتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا جب یہ نماز پڑھیں اس وقت تیر نکال لینا۔ سنا سنایا واقعہ ہے۔ اب تو مشکلات یہ بھی ہے کہ پڑھنا وہی پڑھتا ہے جو سنا سنایا ہے، اور کہیں نیا کچھ پڑھ دیا تحقیقی تو ہر ایک جو ہے ہم نے تو پہلی بار سنا ہے۔ بھائی زمانہ تحقیق کا ہے، پرانے بزرگوں نے جو کچھ جمع کر کے دے دیا ہے ان کا احسان مانو، ورنہ ہماری کتابیں جلائی گئی ہیں، ہمیں کاٹا گیا ہے، ہمیں مارا گیا ہے، ہمیں قید خانوں میں رکھا گیا ہے۔ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے یہ احسان مانو بزرگوں کا کہ جو جہاں سے ملتا گیا وہ جمع کرتے گئے، یہ سرمایہ ہے، یہ نعمت ہے۔ اب اس میں سے ہمیں چھانٹنا پڑے گا، تحقیق کرنا پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے وہ سب صحیح ہے، اس میں تحقیق کرنا پڑے گی، اس عقل کے معیار پہ اسے پرکھنا پڑے گا، ورنہ اسی قرآن سے یزید نے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے اور اسی قرآن سے اہل بیت نے لوگوں کو نجات بھی دی ہے۔ اور آج بھی گمراہ کرنے والے اسی اہل بیت کے فضائل اور مناقب اور حدیث کو بیان کر کے ہدایت بھی دیتے ہیں، اور نماز روزے سے روکنے والے یہی تعلیمات اہل بیت کے ذریعے سے روکتے ہیں۔ تو تحقیق ضروری ہے، غور و فکر ضروری ہے، عقل پر پرکھنا ضروری ہے۔ بغیر عقل کے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب جو ہے کئی شرطوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے شرطیں ہیں۔ انسان بالغ ہو، انسان عاقل ہو، آزاد ہو، یہ 3 شرطیں بہت ضروری ہیں کہ بالغ ہو، دوسری شرط ضروری ہے عاقل ہو، تیسری شرط یہ ہے آزاد ہو۔ یعنی یہ 3 شرط لگا کر خدا نے بتلا دیا ہے کہ ہماری عبادت اگر کرنا چاہو گے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ پاگلوں سے ہم نہیں قبول کرتے، عقل مندوں سے قبول کرتے ہیں۔ پاگلوں پہ نماز نہیں ہے، پاگلوں پہ روزہ نہیں ہے، دیوانوں پہ نہیں ہے۔ عقل، دیوانے پہ نہیں، عقل، یعنی عقل ہمیں استعمال کرنی ہے۔ غلاموں پہ بھی نہیں ہے، کسی کی غلامی میں نہ رہنا کہ انہوں نے کہہ دیا تو بس وہی نہیں، آپ آزاد بن کے نماز پڑھیں۔ کسی کی غلامی میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کے کہنے پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین نے فرمایا مولا علی جن کی محبت پہ دم بھرتے ہیں، جن کی ولایت پہ ثابت قدم ہیں، جن کی امامت و خلافت کو مانتے ہیں، بلا فصل مانتے ہیں، مولا نے فرمایا تھا کہ ہماری عبادت جو ہے نہ تاجروں والی ہے نہ غلاموں والی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ نہ خوف والی ہے نہ شوق والی ہے۔ عبادتیں کتنی طرح کی ہیں؟ کہا ایک وہ ہے جو جہنم کے خوف میں عبادت کی جا رہی ہے، مولا فرماتے ہیں ہم یہ بھی عبادت نہیں کرتے۔ ایک عبادت وہ ہے جو جنت کے شوق میں کی جاتی ہے، مولا فرماتے ہیں ہم یہ بھی عبادت نہیں کرتے۔ تو پھر مولا نہ خوف والی عبادت نہ شوق والی، پھر کہا ہم نے خدا کو لائق عبادت پایا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ لائق عبادت تب اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی؟
نماز پڑھے، خدا سے ہم باتیں کر رہے ہیں، کہاں بات کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ، ثابت رکھ۔ یہ ہم خدا سے بات کر رہے ہیں۔ اور سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا بات کی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے پہ رکھنا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ہم خدا سے بات کر رہے ہیں۔ انسان بات کس سے کرتا ہے؟ جس سے قریب ہوتا ہے اسی سے بات کی جاتی ہے۔ تو ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ سورہ الحمد اگر سمجھ میں آ جاتا تو انسان کبھی نہ قرآن سے جدا ہو سکتا تھا، نہ اہل بیت سے جدا ہو سکتا تھا۔ کیا پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ ثابت رکھنا جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور ان پر بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ یہی تو رسول اللہ بھی فرما رہے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو میرے بعد گمراہ نہ ہو تو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اب سب سے اہم دعا جو ہے ہم اللہ سے روزانہ 5 مرتبہ کر رہے، پروردگار اہل بیت کے راستے پہ ثابت رکھنا، جس پر نعمتیں آئی ہیں اس پہ ثابت رکھنا، جو گمراہ ہو گئے ہیں جن پر تیرا غضب آیا ہے ان پر ہمیں نہ چلانا۔ اسی کو تولا بھی کہتے ہیں، اسی کو تبرہ بھی کہتے ہیں۔ جو نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں وہی مجلس عزا میں بھی کرتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ عباس 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 حیدری علی اللہم صل علی محمد۔ مولا سلامت رکھے آپ سب کو، آپ کے اولادوں کو، آپ کے والدین کو، خدا تو کامیابی دے، عزت دے، آبرو دے، حفاظت فرمائے، تمام وبا سے محفوظ رہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ تو امام جن کی شب شہادت ہے، جن کا تذکرہ کرنا ہے اور کر رہا ہوں، امام نے فرمایا اگر ہمیں پوری دنیا چھوڑ بھی دے، قرآن ہمارے ساتھ رہے تو ہمیں تنہائی نہیں لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ہتھکڑی پہنا دی گئی، انہیں بیڑی پہنا دی گئی، انہیں اسیر بنا دیا گیا، انہیں بازاروں سے گزارا گیا، لیکن یہ تنہائی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ہر جگہ نماز بھی ہے، ہر جگہ تلاوت بھی ہے، یاد خدا بھی ہے، یاد حسین بھی ہے۔ مولا سجاد نے اپنے بابا کو کتنا یاد کیا ہے۔ آج تھوڑا وقت ہمیں ملا ہے لیکن وہ وقت بھی ہمارے لیے کم رہے گا۔ مولا سجاد کتنا عبادت گزار بندہ ہے، یہ عبادتوں کی زینت ہیں، سجدوں کی زینت ہیں، زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں۔ 500 درخت ہیں مولا کے، 500 درخت، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز روزانہ ہے۔ 500 درخت امام کے ہیں، ہر درخت پہ روزانہ 2 رکعت نماز ہے، یعنی کہ 1000 رکعت، یہ سنت مستحب جو بھی سمجھ لیں، یہ نماز امام کی۔ اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ نماز۔ اور یہ آیا کہاں سے؟ چوتھے امام فرماتے ہیں جب امام کی عبادتوں کو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا
اس میں نام جابر عبداللہ انصاری کا آتا ہے. اور بھی لوگوں نے کہا مولا آپ اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں، آپ کے بابا جنت کے سردار ہیں، آپ کے دادا جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، آپ اتنی عبادت کریں گے؟ بھئی ہم لوگ کرتے ہیں تو خوف و شوق میں ہے، لیکن آپ کو تو نہیں، آپ کے گھر کا سب کچھ ہے، آپ کے والد جنت کے سردار، آپ کے دادا جنت و جہنم بانٹنے والے، آپ اتنی زیادہ عبادت؟ امام کی کثرت نماز کو دیکھا ہے، رکوع و سجود کو تعداد کو دیکھا تو سب امام سے کہتے تھے مولا اتنا زیادہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی قرآن سے، امام نے قرآن سے ہی دلیل دی، تاریخ سے بھی دیا، قرآن سے بھی دیا. تاریخ سے یہ دیا کہ تم نے ہماری نماز کی کثرت دیکھی تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ہی سب سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں، جبکہ ہماری عبادت کچھ نہیں ہے. ہمارے آبا و اجداد کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ اب وہ تعجب میں مولا آپ سے بھی زیادہ کوئی عبادت گزار ہے کہاں؟ کہ کون؟ کہ ہمارے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہ کیسے؟ کہا ان کی ایک ضربت جو جنگ خندق میں چلی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت جو خندق میں چلی ہے یہ عبادت ثقلین پر بھاری ہے. تو جب میرے جد کی ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے تو پھر ان کی عبادت کا کیا مرحلہ ہوگا؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد قرآن سے دلیل دی کہ سورہ مزمل میں آیا ہے قم اللیل الا قلیلا. ہمارے جد سے اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ سے اللہ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب آپ تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں. یعنی ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ وجہ تخلیق ارض و سما ہیں، وہ کائنات کے پیدا ہونے کا سبب ہیں، وہ بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا. تو ہماری عبادت، جب ہمارے اجداد اتنی عبادت کرتے تھے تو ہماری عبادت کیا ہے؟ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میں یہ عبادت جو کر رہا ہوں یہ شکرانے کے طور پہ کر رہا ہوں. اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ہم شکرانے کے طور پر ادا کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، امام نے کتنی عبادتیں کی ہیں، اور اسی عبادت کے ساتھ ساتھ امام نے غم حسین بھی منایا ہے. ہماری طرح غم حسین نہیں منایا سید سجاد نے. جس طریقے سے مولا سجاد نے غم حسین منایا ہے شاید کسی نے نہ منایا. تاریخ بتلاتی ہے کہ کربلا کے بعد 35 سال امام زندہ رہے. جب بھی پانی آتا تھا امام رو دیتے تھے ہائے میرا بابا. جب بھی سامنے کھانا آتا تھا امام رو کے کہتے تھے ہائے میرا بابا. کربلا والوں کی بھوک، کربلا والوں کی پیاس، یہ 3 روز کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن سید سجاد پوری زندگی روتے رہے، تڑپ تڑپ کر روتے رہے، فریاد کر کر کے روتے رہے. صبح ہے تو رونا، شام ہے تو رونا. جب بھی کھانا آیا اپنے بابا کو یاد کیا، جب بھی پانی آیا تو اپنے بابا کو یاد کیا.
ہائے بابا 35 سال ہمہ وقت کربلا کو یاد کر رہا ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہا ہے۔ میرا بابا بھوکا مارا گیا ہے، میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ جب امام بازاروں سے گزرتے تھے تو اگر دکانوں پہ نگاہ پڑ جاتی تھی تو امام دکان میں داخل ہو کے قصاب سے پوچھتے تھے کہ جانور ذبح کیا ہے، یہ بتلاؤ پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ تو کہتے تھے مولا ہمارا اصول ہے کہ ہم ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیتے ہیں۔ تو امام تڑپ کے کہتے تھے ہائے میرا بابا۔ عزادارو، آج اسی امام کی شہادت کی شب ہے، ان کے بچوں کو پرسہ دینا ہے، امام وقت کو پرسہ دینا ہے۔ 35 سال رونے والا، اس نے اپنی اولاد کو ایسا عزادار بنایا کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ امام باقر بھی اسی سیرت کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اور جب امام کا وقت آخر آیا ہے، چوتھے امام کا وقت آخر آیا ہے، تو امام نے اپنے فرزند سے یہ کہا اے بیٹا باقر، کربلا میں تو تم بھی تھے؟ کہا ہاں بابا میں بھی تھا۔ کہا کربلا میں کچھ یاد ہے تمہیں تو تم ہمیں بتاؤ۔ امام زین العابدین کا وقت آخر ہے، اپنے فرزند سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹا باقر کربلا یاد ہے؟ کہا ہاں بابا یاد ہے، ہم کربلا میں تھے۔ کہا کوئی واقعہ سناؤ، کوئی یاد بتاؤ، وہاں کا ذکر کرو۔ 5ویں امام اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا علی اکبر اس طریقے سے شہید ہوئے، حسین کا لاڈلا رونے لگا۔ کہا قاسم کا لاشا اس طریقے سے پامال ہوا، سید سجاد رونے لگے۔ کہا بیٹا اور بتاؤ؟ کہا انہوں محمد کے لاشے ایسے آئے، امام رونے لگے گا بیٹا اور؟ کہا علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، امام روئے گا بیٹا باقر اور؟ امام باقر روتے روتے فرماتے ہیں کہ ہائے بابا جب جد مظلوم شہید کر دیے گئے، سر و تن میں جدائی ہو گئی، امام کا سر لو کے نیزہ پہ گیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، اس کے بعد اشکیاء خیموں میں ٹوٹ پڑے، خیمے جلائے گئے، بیویوں کی ردائیں چھینی گئی۔ جیسے ہی بے پردگی کا واقعہ سنا، سجاد کی روح پرواز کر گئی، سجاد برداشت نہ کر سکے، پھوپھیوں کی چادر، پھوپھیوں کا پردہ، تابوت آ رہا ہے، امام کے تابوت کی زیارت کیجئے، مولا کو فرصت دیجئے۔